اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5th۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ناؤن اینڈ اٹس کائنڈز، تو ہم نے اس کا پہلا جو اس کا ٹائپ ہے پراپر ناؤن وہ ہم نے پڑھا۔ آج ہم اس کے جو باقی مین ٹائپس جو ہیں 4 کلیکٹیو، کامن، ایبسٹریکٹ ناؤن، ان کو ہم اچھے سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پراپر ناؤن کیا ہے۔ So dear students, proper noun is a name which refers only to a single person, place or thing, and there is no common name for it. In English, a proper noun always begins with capital letters. For example, یہاں پہ ہم لیں گے God. Here it refers to only one God and there is no other God. تو اس پراپر ناؤن جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے، یہ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا ورڈ ہے جو مخصوص، جو کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ یہ کسی خاص ہستی، کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے اور اپنے مخصوص اوصاف کے باعث کسی اور ہستی یا شخص یا جگہ یا چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور اس سے جملے میں یا فقرے میں کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ ہم نے پڑھا پراپر ناؤن کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے کامن ناؤن۔ کامن ناؤن کیا ہے؟ کامن ناؤن کس کو ہم کہتے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کامن ناؤن there is a noun that names people, person, place or thing in general is called a common noun. Common noun وہ ورڈ ہے جو ایسے ناموں کو ظاہر کرے جو کسی عام شخص، کسی عام انسان یا کسی عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ یعنی کامن ناؤن وہ اسم ہے جو غیر معین شخص یا شے یا اشخاص یا کسی بھی چیز کے نام، کسی بھی چیز کے معنی دے۔ اس کو ہم اردو میں اسم نکرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، عام جگہ، عام شے کے لیے بولا جائے۔ اس کو اسم عام یا اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ لینگویج ہے، تو لینگویج جو ہے ہر ایک لینگویج ہے، لینگویج تو بہت ساری ہے، لیکن ہم سب جو ہے انگلش، اردو، پرشین، ہندی، باقی جو بھی لینگویجز ہیں ان سب کو ہم کامنلی کیا بولتے ہیں؟ لینگویج۔ یعنی اٹ کین ریفر ٹو اینی لینگویج، نتھنگ ان پرٹیکولر۔ اسی طرح سے پوائٹ جو ہے، اٹ کین آلسو ریفر ٹو اینی پوائٹ، نتھنگ ان پرٹیکولر۔ کسی خاص پوائٹ کا یہاں پہ نام نہیں لیا گیا ہے، یہ کامن ان جنرل یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کنٹری، اٹ کین ریفر ٹو اینی کنٹری، نتھنگ ان پرٹیکولر۔ یعنی سارے کنٹریز جو ہے ان کو ہم ایک ہی نام سے جب پکاریں گے تو وہ کامن ناؤن ہوگا۔ اسی طرح سے بک، ٹاؤن ایٹسٹرا اور کامن ناؤن۔ تو یہ سب ایسے ورڈز ہیں جو کسی عام نام کو ظاہر کرتے ہوں۔ ایگزامپلس ان سینٹینسز، سینٹینسز میں ہم دیکھتے ہیں کامن ناؤن۔ ٹیچرز ٹیچ ان اسکول، ٹیچرز، تو ٹیچرز جو ہے یہ ایک کامن ناؤن ہے یہاں پہ، کیونکہ ہر ایک ٹیچر جو ہے اس کو ہم کامنلی یہی ٹیچر ہی پکارتے ہیں، تو ٹیچر یہاں پہ کامن ناؤن ہے۔ اور اسکول جو ہے جہاں کہیں بھی بچے پڑھتے ہیں تو اس کو ہم، اس جگہ کو ہم اسکول کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک کامن ناؤن ہے۔ برڈس،
برڈس تو بہت سارے کائنڈس کے ہیں برڈس، بہت سارے قسموں کے پرندے ہیں اور بہت سارے نام ہیں ان کے الگ الگ، لیکن ان جنرل ہم یہاں کہہ سکتے ہیں برڈس. تو برڈس یہاں پہ کامن ناؤن ہے. اسی طرح سے ٹریز جو ہے، ٹریز ہم کسی بھی ٹری کو کہہ سکتے ہیں. کامنلی ہم سب جو ٹریز ہیں، درخت ہیں، ان کو ہم ٹریز انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ بھی یہاں پہ کامن ناؤن ہے. He was not born in this country. تو country جو یہاں پہ یوز ہوا ہے یہ as common noun یوز ہوا ہے. So dear students, common noun is a name for something which is common for many things, persons or places. It encompasses a particular type of things, persons or places. For example, country, it can refer to any country or city. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کامن ناؤن جو ہے یہ کئی شخصوں یا کئی حیوانوں یا کئی پرندوں یا کئی جگہوں یا کئی چیزوں کا مشترک نام ہوتا ہے، اور یہ واحد بھی ہوتا ہے اور جمع بھی، اور انسانوں، حیوانوں یا پرندوں وغیرہ کی جو جنس ہے اس کے لحاظ سے مذکر اور مونس بھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو ٹائپ ہے اس کا، ایبسٹریکٹ ناون. تو بچوں ایبسٹریکٹ ناون جو ہے، ایبسٹریکٹ ناون کس کو کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناون is the name of some quality, state or idea. Words such as greatness, fame, truth, happiness, sorrow, time, friendship, etc. اور abstract nouns. تو abstract noun کس کو ہم کہتے ہیں؟ یہ کسی ایسی چیز کا نام ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز کا نام ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے یہ کسی حالت، یہ کسی اسٹیٹ، حالت یا کسی کیفیت کا نام ہوتا ہے یا کسی خیال کا نام ہوتا ہے. تو ایبسٹریکٹ ناؤن کون سا ناؤن ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو کسی حالت یا کسی کیفیت یا کسی خیال کا نام ہوتا ہے اور ہم اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں. باقی ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو ہم صرف فیل کر سکتے ہیں، اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں. سو the examples are greatness, fame, truth, happiness, sorrow, time, friendship, and these words are abstract nouns. کیونکہ گریٹنس جو ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے، اس کو ہم چکھ نہیں سکتے، بلکہ ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں کسی انسان کی، یہ ایک کوالٹی ہے. اور یہاں پہ سارو، ٹروتھ، ہیپینس، ٹائم، یہ کسی انسان کی، اس کی کوالٹی، اس کی اسٹیٹ، اس کی آئیڈیا کو یہاں پہ ظاہر کرتا ہے. اور یہ ایسا نام ہے جو کسی بھی حالت یا کسی کیفیت یا کسی خیال یا کسی بھی خوبی کا نام ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایبسٹریکٹ ناون کہتے ہیں. تو اب ہم ایگزامپلز دیکھیں گے سینٹینسز میں. کولک اینڈ ہیڈ ایک آر ویری ٹربلسم. تو کولک جو ہے یہ یہاں پہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. کولک جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، یہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک انسان کی اسٹیٹ ہے. ہیڈ ایک جو ہے یہ ایک اسٹیٹ ہے یہاں پہ، اور یہ ایبسٹریکٹ ناون یہاں پہ ہے. گڈ ہیلتھ از بلیسنگ. تو یہ بھی ایک یہاں پہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے. یونین از اسٹرنگتھ. تو یہ بھی یہاں پہ ایز ایبسٹریکٹ ناؤن یوز ہوا ہے. ہی از سفرنگ فرام کولڈ اینڈ فیور. تو یہ سب ایبسٹریکٹ ناؤنز کی ایگزامپلز ہے.
تو بچوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب نے یہ جو میں نے ناؤنس کائنڈس آف ناؤنس آپ کو بتائے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلا جو کلیکٹو ناون ہے جو کہ ہمارا مین ٹاپک ہے ہمارے جو 5th کلاس کا انگلش بک ہے اس میں یہ آیا ہے کلیکٹو ناون. اس کا ذکر ہوا ایک لیسن میں. اس کو ہم اچھے سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.